على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سواء منكم من نصر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال يخبر تعالى أنه هو الذي يسخر البرق وهو ما يرى من النور اللامع ساطعا من خلل السحاب. وروى ابن جرير أن ابن عباس كتب إلى أبي الجلد يسأله عن البرق فقال: البرق والماء. وقوله خوفا وطمعا قال قتادة: خوفا للمسافر يخاف أذاه ومشقته، وطمعا للمقيم يرجو بركته ومنفعته ويطمع في رزق الله. وينشئ السحاب الثقال أي ويخلقها منشأة جديدة وهي لكثرة مائها ثقيلة قريبة إلى الأرض. قال مجاهد: السحاب الثقال الذي فيه الماء. قال: ويسبح الرعد بحمده كقوله تبارك وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. اب ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ الرعد کی آیات مبارکہ ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کمال قدرت کے اظہار پہ دلائل کا ذکر فرمایا ہے. جیسا کہ الحمدللہ آپ متعدد آیات میں پڑھ چکے ہیں کہ جہاں بھی اللہ تبارک و تعالی کی ذات کا، اللہ تبارک و تعالی کی الوہیت کا ذکر آئے گا تو وہاں بطور خاص دو صفتوں کا ذکر لازم ہوتا ہے. ایک صفت علم اور دوسری صفت قدرت کاملہ. علم سے مراد بھی علم کامل ہوتا ہے، علم تام ہوتا ہے، کیونکہ علم تام اور علم کامل اور علم غیب، علم ما کان و ما یکون، یہ صرف میرے اللہ کی صفت ہے. اور نہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ صفت انبیاء علیہم السلام کو، نہ اللہ نے ملائکہ کو، نہ اللہ نے اولیاء کرام کو عطا فرمائی ہے. اللہ کے قرآن میں واضح نصوص موجود ہیں کہ عالم الغیب والشہادہ کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو. اسی طرح فرمایا: قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ. یہ آیات صریحہ ہیں، یعنی نصوص قطعیہ ہیں جن میں کسی اندھے کو بھی شبہ نہیں ہو سکتا کہ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال. اسی طرح تمام انبیاء کہیں گے قیامت والے دن جب اللہ تبارک و تعالی جمع فرمائیں گے: یوم یجمع اللہ الرسل ویقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا
انک انت علام الغیوب۔ اسی طرح ملائکہ عرض کرتے ہیں قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تو لہذا ان تمام آیات سے ہمیں یہ بات اور مسئلہ سمجھ آیا کہ الہ کی صفت ہی کمال علم ہے، جس میں کمال علم نہ ہو وہ الہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ معبود برحق ہو ہی نہیں سکتا، وہ خالق و مالک ہو ہی نہیں سکتا۔ جو اپنے رعایا کو نہ جانتا ہو، جو اپنے مخلوق کو نہ جانتا ہو، تو ان کو رزق کیسے فراہم کریں گے؟ ان کے حیات و موت کے انتظامات کیسے فرمائیں گے؟ تو یہ صفت کمال علم جو ہے یہ اللہ کے لیے ہے۔ ہاں اللہ تبارک و تعالی اگر چاہتے ہیں تو اپنے انبیاء علیہم السلام پہ اظہار غیب یا اخبار عن الغیب یا انباء عن الغیب یا اطلاع علی الغیب، یعنی کسی غیب کو کھول دیتے ہیں، کسی غیب کے بارے میں اپنے انبیاء کو باخبر کر دیتے ہیں۔ تو کسی غیب کے بارے میں باخبر ہونے سے آدمی عالم الغیب نہیں بن جاتا کہ اللہ نے چاہا تو غیب کھول دیا اور اللہ نے چاہا تو نہ کھولا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو غیب سے باخبر فرما دیا ورنہ نہ خبر فرما۔ اسی لیے آپ الحمدللہ پچھلی آیات میں پڑھ چکے ہیں کہ جہاں میرے اللہ تعالیٰ کی ذات کا ذکر آیا تو فوراً کمال علم کا ذکر آیا کہ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جو چھپی ہوئی ہے نا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مادہ کے بطن میں جو بچہ رکھا ہے وہ کتنا چھپا ہوا ہے، فی ظلمات ثلاث، وہ 3 اندھیریوں میں ہے، یعنی ماں کے بطن کا پردہ ہے، پھر رحم کا پردہ ہے، پھر رحم کے اندر وہ جھلی جو بچے کے اوپر ہوتی ہے اس کا پردہ ہے، وہ 3 اندھیریوں میں ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اس کے بڑھنے کم ہونے کو بھی میں جانتا ہوں، اور اس کے بعد فرمایا وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، یہ چیز نہیں کہ ہر چیز اپنے منشے سے پیدا ہو جائے، بلکہ ہر چیز اللہ نے جو پیدا کی ٹھیک ٹھیک اندازے پہ پیدا کی۔ ہر چیز کا ایک انداز ہے، بچے کی مدت ہے، فصلات کی مدت ہے، اچھا فصلات کے موسم ہیں، یہ گرمیوں کے فصلات ہیں، یہ سردیوں کے فصلات ہیں، یہ پھل جو ہیں گرمیوں میں آئیں گے، یہ پھل جو ہیں سردیوں میں، ہر چیز اپنے ایک وقت اور ایک نظام اور مقدار مقرر پہ چل رہی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وجہ کیا ہے کہ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، عالم الغیب اسی کی صفت ہے، یعنی ما غاب عن العباد، جو بندوں سے غائب ہو، جس کو بندے اپنے حواس سے خمسہ سے معلوم نہ کر سکیں۔ کیا معنی؟ جو آنکھوں سے نظر نہ آئے، جو کانوں سے سنا نہ جائے، اور جو ہاتھوں سے چھوا نہ جائے، جو ناک سے سونگا نہ جائے، وہ غائب ہے، ہمیں کیا پتا وہ کیا ہے؟ اس کے جاننے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور جو ظاہر ہے اس کے جاننے والا بھی اللہ ہے، اور وہ سب سے بڑا ہے اور سب سے بلند و بالا ہے۔ اس لیے فرمایا الکبیر المتعال، اور پھر وضاحت کی مزید سمجھا سواء منکم من نصر القول ومن جہر بہ، اب برابر ہے کہ تم آہستہ بات کرو یا زور سے بات کرو، ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، اور کوئی اندھیریوں میں چھپ کے پھرے یا دن کی روشنی میں پھرے، اس کے لیے برابر ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا دیکھو اس کے علم کا کمال یہ ہے، اور پھر اس کی بندوں پہ رحمت کا کمال یہ ہے کہ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، اللہ پاک نے فرشتے مقرر کر دیے ہیں بندوں کے آگے بھی اور پیچھے بھی، جو اس کی اللہ کے حکم سے حفاظت کرتے ہیں، وہ جنوں سے حفاظت کرتے ہیں، وہ بلاؤں سے حفاظت کرتے ہیں، وہ دنیاوی نقصان سے حفاظت کرتے ہیں، وہ دینی نقصان سے حفاظت کرتے ہیں، لیکن جب اللہ کی تقدیر آ جائے تو وہ حفاظتیں ہٹ جاتی ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا یاد رکھو ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اگر تم اپنی اطاعت کے بجائے حالت کو نافرمانی میں بدل دو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی رحمت کو عذاب سے بدل دیتے ہیں۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور جب اللہ کسی قوم سے عذاب کا فیصلہ کر دے تو اس کے عذاب کو کوئی ٹالنے والا نہیں۔
اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات مبارک میں فرمایا ہے کہ اگر تمہیں سمجھ نہیں آتی تو اور دلائل پہ غور کرو. والذی یریکم البرق، وہی ذات ہے جو تمہیں بجلی دکھلاتی ہے. دیکھا کیسے بجلی چمکتی ہے؟ تو بجلی کا نظر آنا، بجلی کا چمکنا، یہ بھی اللہ کے حکم سے. خوفا و طمعا، اس میں خوف بھی ہے، امید بھی ہے. کیا مانا؟ کہ بعض لوگ ڈرتے ہیں جو سفر میں اللہ میں بارش آ گئی تو ہم سامان لے کے کہاں بھاگیں گے، ہمارے پاس تو ٹھکانا ہی نہیں، جگہ ہی نہیں، تو مہربانی کر ذرا ہمیں منزل تک تو جانے دیں. اور جو مقیم ہے وہ امید میں ہوتے ہیں کہ یار بجلی چمک رہی ہے، کڑک رہی ہے، معلوم ہوتا ہے رحمت کی بارش آ رہی ہے، بارش آئے گی تو ہماری زمینیں سیراب ہوں گی. تو ایک ہی چیز آپ دیکھ لیں کہ ایک بندہ اس سے آرزو ہے، ایک بندہ ڈر رہا ہے. اللہ کا نظام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اس لیے علماء کہتی ہیں دیکھو جب کمہار اپنے مٹی کے برتن بناتا ہے اور مٹی کے برتنوں کو بڑا سجاتا ہے کہ اب اس کو بھٹی میں پکاؤں گا اور بارش کی چمک آ جائے تو اللہ بھی مہربانی کر، میں تو برباد ہو گیا. اور ایک آدمی کھیت کی انتظار میں ہے کہ کھیت نکلے، وہ کہتے اللہ بھی اب بارش کب آئے گی. تو ایک ہی چیز ہے لیکن اس میں خوف بھی ہے اور رجا بھی ہے. وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور وہی ذات ہے جو ان بھاری بھاری بادلوں کو بناتی ہے. یعنی آپ کہیں گے کہ بارش نے، یہ بادل جو ہیں ہوائیں چلتی ہیں اور سمندروں کی بھاپ کو اڑا کے اوپر جا کے بادل بنتی ہیں، لیکن اگر غور کریں تو پھر ان سمندروں کے بنانے والا کون ہے؟ ان ہواؤں کا خالق کون ہے؟ ان ہواؤں میں ان قطرات کو، بھاپ کے ذروں کو لے جانے والا کون ہے؟ اللہ. تو سیدھی بات کیوں نہیں کرتے؟ کان سیدھا پکڑ لے، الٹا پکڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ کبھی کہتے ہو ہوائیں لے جاتی ہیں، کبھی کہتے ہو مونسون کی ہوائیں چلتی ہیں، کبھی کہتے ہو یہ ہوتا ہے. سیدھی بات کرو گے اللہ کے تو. اس لیے ایک دفعہ مدینہ منورہ میں بارش ہوئی، میرے آقا سرکار دو عالم رحمت دو جہاں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کتنے لوگ ہیں جن کا ایمان بڑھ گیا ہے اور کتنے لوگ ہیں جو کافر ہو گئے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سمجھ نہیں آئی بات. آپ نے فرمایا اس بارش ہونے کے بعد جو کافر ہیں وہ کہیں گے مطرنا بنوء کذا و کذا، یہ بارش اس لیے ہوئی ہے کہ فلاں ستارہ فلاں برج میں آ گیا ہے. کافر ہو گئے، ستاروں پہ ایمان رکھا، خدا پہ ایمان نہیں رکھا. اور جو مومن ہے وہ کہیں گے مطرنا بفضل اللہ، یہ بارش اللہ کے فضل سے ہوئی کیونکہ ستاروں کے بنانے والا بھی وہی ہے اور ابراج کے بنانے والا بھی وہی ہے اور ان ستاروں کو حرکت دینے والا بھی وہی ہے. تو سیدھی بات کرو. اس لیے فرمایا وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ. اللہ نے فرمایا یہ بادل کی گرج جو ہے یہ اللہ کی تسبیح کہتی ہے، اللہ کا حمد بیان کرتے ہیں، اور ملائکہ بھی اللہ کے ڈر سے اللہ کا حمد بیان کرتے ہیں. اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحیح حدیث مبارک میں ہے، میرے محبوب بیٹھے تھے مدینہ منورہ میں، صحابہ کہتے ہیں فرفع بصرہ الی السماء، حضور پاک نے آسمان کی طرف نظر فرمائی اور اس کے بعد فرمایا اتت السماء وحق لها ان تئت. آپ نے فرمایا آسمان سے چرچراہٹ کی آواز آ رہی ہے، جیسے آپ اونٹنی پہ رکھتے ہیں نا لکڑی کا پلانگ اور اس پہ بوجھ رکھے نا تو اس سے ایک آواز ہوتی ہے، چرچراہٹ پیدا ہوتی ہے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ آسمانوں سے چرچراہٹ کی آواز آ رہی ہے اور فرمایا وحق لها ان تئت، اور فرمایا آنی بھی چاہیے، آنی بھی چاہیے. کیوں؟ فرمایا ما من موضع شبر الا وملک یسبح یقدس للہ. فرمایا ایک بالش کے برابر بھی آسمانوں میں کوئی جگہ خالی نہیں مگر اللہ کا فرشتہ تسبیح کہہ رہا ہے. اللہ کے فرشتے کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، اور ان کی تسبیح کیا ہوتی ہے؟ سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. اسی تسبیح میں گزر رہی ہے، ان کی ساری زندگی ہی تسبیح ہے، غذا ہی تسبیح ہے، رات ہی تسبیح ہے. اس لیے فرمایا یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ. اب یاد رکھو اس میں دو قول ہیں علماء کے. بعض علماء فرماتی ہیں کہ اللہ کے بادل جو ہیں وہ بھی تسبیح کہتے ہیں، بادلوں کی آواز جو ہے وہ بھی تسبیح کہتی ہے، بجلی کی چمک جو ہے وہ بھی تسبیح کہتی ہے، ہر چیز تسبیح کہتی ہے اور اس کی بھی ایک زبان ہے جو ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَا
ولکن لا تفقهون تسبیحهم، اللہ نے فرمایا قرآن میں اللہ کی کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح و تحمید نہ کرے مگر تم اس کی زبان کو سمجھ نہیں سکتے ہو۔ اللہ نے جب سلیمان علیہ السلام کو سمجھ لی تو سمجھ لیتے تھے، پرندوں کی بولیاں بھی سمجھ لیتے۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں وَسَخَّرْنَا لَهُ الْجِبَالَ، ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا کہ جب میرا پیغمبر تسبیح کہے، جب اللہ کا ذکر کرے تو پہاڑ بھی ساتھ ساتھ ذکر کریں۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں ہر چیز تسبیح کہتی ہے، ہر مرغ و باغ تیری تسبیح پڑھ رہے ہیں، ہر چیز تیری تسبیح کر رہی ہے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں ہر چیز کا وجود جو ہے وہ اپنے خالق پہ دلیل ہے، اس کا یہ دلیل ہونا ہی گویا تسبیح ہے۔ جب وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مثلا ایک چاند پیدا کیا ہے روشنی کے لیے، اور روشنی دے رہا ہے، اپنے منظر پہ چل رہا ہے، یہی تسبیح ہے۔ سورج کو اللہ نے پیدا کیا، اپنے وقت پہ آ رہا ہے، یہی تسبیح ہے۔ وہ کہتے ہیں ہر چیز کا اس کام میں اطاعت کرنا جو ہے وہ تسبیح ہے، یعنی تسبیح حالی ہے یا تسبیح کالی ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں سبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ ویرسل الصواعق ویصیب بها من یشاء۔ اللہ نے فرمایا دیکھو کہ جب ہم چاہتے ہیں ہم بھیج دیتے ہیں بجلی کو کہ فلاں جگہ تباہی کر دو، تو یہ سب بجلیاں بھی میرے حکم سے چمکتی ہیں، میرے حکم سے گرتی ہیں۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور یہ کیسے کافر بدبخت ہیں، یہ اللہ کی ذات میں جھگڑتے ہیں، اللہ کی صفات میں جھگڑتے ہیں، اللہ کی ذات میں شریک بناتے ہیں، اللہ کے صفات میں شریک بناتے ہیں۔ یہ نہیں جانتے کہ اس کی پکڑ جو ہے وہ بڑی سخت ہے۔ اب مفسر فرماتے ہیں اخبر تعالی انہ هو الذی یسخر البرق۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ خبر دیتے ہیں کہ کون ہے جو بجلی کو مسخر کرنے والا۔ وَهُوَ مَا يُرَى، بجلی ہے کیا؟ مِنَ النُّورِ اللَّامِ سَاطِعًا مِنْ خِلَالِ السَّحَابِ، کہ یہ جو آپ کو بادلوں کے درمیان میں سے ایک روشنی تیز چمکنے والی نظر آتی ہے، یہ برق ہے۔ وروى ابن جرير ان ابن عباس كتب اليها بالجلد، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی جلد کو لکھا کہ تم مجھے بتاؤ برق کیا چیز ہے۔ يسأله عن البرق فقال البرق الماء، ان نے فرمایا یہ بجلی جو ہے گویا یہ بھی ایک پانی ہے۔ خوفا وطمعا، قال قتادہ، حضرت قتادہ فرماتی ہیں کہ خوفا وطمعا کا کیا معنی؟ خوفا للمسافر یخاف اذاه ومشقته، کہ ایک مسافر جو ہے وہ ڈرتا ہے کہ اب بارش آئے گی، اب بجلی چمکے گی تو مجھے تکلیف ہوگی۔ وطمعا للمقیم یرجو برکتہ ومنفعتہ ویطمع فی رزق اللہ، اور مقیم جو ہے وہ خوش ہوتا ہے بارشوں کو دیکھ کے، بادلوں کی گرج چمک کو دیکھ کے، وہ کہتا ہے اللہ بارش دیں گے، اللہ ہماری مردہ زمینوں کو آباد کریں گے، اللہ تبارک و تعالی زمین کو پھر طاقت دیں گے اور زمین سے کھیتیاں نکل کے مسلمانوں کو سیراب کریں گی۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ أَيْ وَيَخْلُقُهَا مُنشِئَةً جَدِيدًا، یہ وہی ذات ہے جو بادلوں کو بناتی ہے۔ اور دیکھو کتنے کتنے بادل ہیں اور کتنے کتنے پانی کو اٹھا کے کھڑے ہیں۔ تم اپنے مکانوں پہ، اپنی بلڈنگوں پہ ٹینکیاں بناتے ہو، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہو، یہ 1000 گیلن پانی کی ٹینکی ہے، یہ جناب 2000 گیلن پانی کی ٹینکی ہے، اس کے لیے کتنے مضبوط پلر لگاتے ہو اور لوہا اور سیمنٹ اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہو، لیکن اس کا کمال ہے کہ بادلوں میں لاکھوں ٹن پانی لے کے بادل کھڑے ہیں اور چل رہے ہیں، اور اس کے حکم کے بغیر برستے بھی نہیں ہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں قال مجاہد السحاب الثقال الذی فیہ الماء، ان نے فرمایا کہ صحاب کہتے ہی اس کو ہیں جن میں پانی ہو، بھرے ہوئے ہوں اور بھاری ہوں۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، فرمایا یہ اسی طرح ہے جیسے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز نہیں مگر اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کی تحمید بیان کرتی ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، اللہ کو یہ کلمات بہت پسند ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ وہ حدیث مبارک ہے جس پر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو ختم فرمایا ہے، اور اس کے بعد یہ فرمان رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نقل فرمایا
کلمتان خفیفتان علی اللسان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم او کما قال النبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا نے فرمایا کہ دو کلمات ہیں زبان پہ بڑے آسان ہیں, پڑھنا کیا مشکل ہے, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ. اچھا ان میں کوئی لفظ ایسا بھی نہیں جو قرات کے اعتبار سے ثقیل ہو, یعنی قراء کے نزدیک بھی یہ وہ حروف ہیں جو آسان ہیں اور خفیف ہیں. اور اس کے بعد فرمایا ثقیلتان فی المیزان, اور قیامت والے دن میزان جب ہوگا تو یہ بڑے بھاری ہوں گے. اور حبیبتان الی الرحمن, اور اللہ پاک کو یہ بڑے محبوب ہیں. اور وہ دو کلمات کیا ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. ہر مسلمان یاد رکھ لو یہ وظیفہ ابھی رمضان شریف آ رہا ہے نا میرے بھائی, وہ وظیفے سیکھو جو میرے آقا نے بتلائے ہیں, وہ اوراد سیکھو جو سرکار دو عالم نے بتلائے ہیں. ایمان سے کہیں ایک وظیفہ ہمیں پیر بتلاتا ہے اور ایک وظیفہ خود محمد مصطفیٰ بتلاتے ہیں, لیکن آج مشکل یہ ہے کہ پیر والا تو چھوڑتا کوئی نہیں, حضور والا پڑھتا کوئی. انا للہ و انا الیہ. پیر اگر ان کو کہہ دینا کہ جی یہ وظیفہ کرنا ہے, لیکن کرنا ہے ایسی جگہ کہ قبرستان ہو پرانا, کوئی 500 سال پہلے والا, اور آدھی رات ہو اور پرانی قبر کے پاس جا کے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے 10 منٹ میں یہ وظیفہ پڑھنا ہے. اور تمہیں چکر آئیں گے, روشنیاں نظر آئیں گی اور خوف آئے گا, آوازیں آئیں گی, ڈرنا نہیں, وہ ڈر گیا تو مر گیا. اچھا کسی کو بھی ایک ٹانگ پہ کھڑے کر دو 14 طبق روشن ہو جائے, وظیفہ نہ پڑے ابھی ویسے اس کو مکے میں ایسے کھڑا کر دو ایک ٹانگ پہ, 10 منٹ کے بعد چکر آئیں گے, روشنیاں نظر آنی شروع ہو جائیں گے. یہ ہوئی وظیفے. اچھا وہ جائیں گے, مر جائیں بیچارے, لیکن یاد رکھو رمضان شریف آ رہے, آسان وظیفے یاد رکھو سب سے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک, اور دوسرا سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر, اور تیسرا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, اور چوتھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. بس زیادہ محنت کی ضرورت نہیں, بس یہ 4 یاد رکھ لو, چلتے پھرتے وضو ہے نہیں ہے بس آرام سے پڑھتے رہو, انشاءاللہ جنت میں باغ بھی لگ جائیں گے, اللہ کے رزق کے دروازے بھی کھل جائیں گے, اور پریشانیاں بھی ٹل جائیں گی, اور بلائیں بھی بھاگ جائیں گی. یہ ایسی نعمت ہے اللہ کی. حضور پاک نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جو حضور نے فرمایا. اور سبحان اللہ یہ وہ تسبیح ہے جو اللہ کہ نبی نے خود اپنی بیٹی بی بی فاطمہ کو سکھلائی ہے. تو اس لیے یہ عظیم نعمتیں ہیں, بس یہ 4 وظیفے یاد کر لو, کسی پیر شیر کی ضرورت نہیں ہے, تم خود پیر ہو انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دنیا اور آخرت بن جائے گی. رمضان آ رہا ہے, اب ذرا ہمت ابھی سے کس لو کہ رمضان المبارک کا پورا احترام کرنا ہے, روزے کا, تراویح کا, جماعتوں کا اہتمام کے ساتھ. حلال سے افطار کرو, حلال سے روزہ رکھو, بالکل حرام کے قریب نہ جاؤ. یہ روزہ نہیں ہوتا کہ دن کو تو روزہ رکھو, شام کو 6 کلو جو ہے پکوڑے کھا جاؤ. یہ کون سا روزہ؟ یہ تو تماشا ہے کہ شام کو جتنا چٹخارے دار چیزیں ہیں ساری مسلمانوں کی طرف, یعنی حضور نے فرمایا میٹھے سے افطار کرو, یہ چٹنی اور پکوڑے اور چٹخارے اور سمبوسے اور بلائے. کیوں حضور کی سنت کے مخالف بنتے ہو؟ عقل کا حضور پاک نے کبھی سمبوسے سے افطار کیا ہے؟ چلو ایک مولوی سے کہو ایک حدیث ڈھونڈ کے مجھے دکھا دے کہ ساری زندگی میرے مدنی پاک نے کبھی سموسہ کھایا بھی ہے. اور تم افطار کے وقت ماشاءاللہ یہ کیا جی سموسہ, یہ کیا ہے جی پکوڑی تو ضروری ہے, یہ کیا ہے جی چھوٹی سی چٹنی ہے نا جی, ذرا سارا دن میدا جو خالی رہا تو چٹخارا تو ذرا ہونا چاہیے. یعنی ہر چیز سنت کے خلاف. ساری زندگی میرے مدنی نے فرمایا کہ افضل یہ ہے روزہ کھجور سے افطار, اور اگر کھجور تازہ مل جائے تو سبحان.
اسی لیے دیکھو نا عرب سارا سال کھجور جو ہے اپنے فریزروں میں محفوظ رکھتے ہیں کہ افطار جو ہے ہم تازہ کھجور سے کریں. سارا سال ان کے فریزر بھرے ہوئے ہیں، رمضان آئے گا تب ڈبے نکالیں گے انشاءاللہ. کیونکہ سنت محمد مصطفیٰ پوری ہو. اور حضور نے فرمایا کہ اگر کھجور نہ ملے تو پھر پانی سے افطار. اللہ کے بندے ایمان سے کہیں اس سے بڑا کوئی افطار ہے کہ سامنے کی نظر کعبے پہ ہو، زمزم کا پانی ہو اور مدینے کی کھجور ہو. لیکن ہمارے بندوں کو لاکھ روکو جناب، جیب میں بھی سموسے ڈال کے حرم لائیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. چھپا کے پتہ نہیں جیسے کوئی ایسی بلا ہو نعمتوں کی سنت ہے. حضور پاک پکوڑے کھاتے تھے، حضور پاک کچوریاں کھاتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جناب یہ تمہارے مکس فروٹ بنتے تھے. عقل کرو، کبھی حضور نے شربت روح افزا سے افطار کیا ہے؟ ساری چیزیں چھوڑ دو، حضور کی سنت پہ آ جاؤ. ایک مہینے میں مر شر نہیں جاؤ گے. ویسے بھی آج کل تو لوگ رجیم پہ ہوتے ہیں وزن گھٹانے کے لیے. تم اللہ کو بھی راضی کر لو، وزن بھی گھٹا لو، اپنی صحت بھی بنا لو، خدا بھی راضی کر لو. کہ افطار کرو بس دو چیز تھوڑی سی کھا لی، بس السلام علیکم، 2 نوازیں کھا لی، سحری ہو گئی، تاکہ افطار بھی تمہارا ہو جائے، صحت بھی بن جائے، رب بھی راضی ہو جائے. اور جناب جب تم مغرب کے بعد انشاءاللہ 3 کلو میرے اندر مرغن غذا ڈالو گے تو تراویح مٹی پڑھو گے نا. ایمان سے کہو، جب آدمی اتنا آدھا کلو جناب پکوڑے اور آدھا کلو سموسا، آدھا کلو جلیبیاں، آدھا کلو موتی چور لڈو، اور اس کے بعد جناب کوئی کلو 1.5 کلو کے قریب کھانا، اور پھر اس کے بعد روٹیاں اور 2-4 بکسی کے ڈبے پی کے جب تراویح میں کھڑا ہوگا بھوکے ہوگے تو انشاءاللہ قرآن بھی سمجھ آئے گا، پتہ لگے گا کہ تراویح کیا. کھڑے ہوتے ہیں بس سوچ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں وہاں پتہ نہیں کہاں سے پڑھا، پتہ ہی نہیں. ساتھ والے کو دیکھتے ہیں کہ پہلی رکعت ہے یا دوسری ہے. ایسی تراویح پڑھنے کا کیا فائدہ یار؟ جا کے گھر سو جاؤ، خدا کو دھوکہ دینے آتے ہو. آؤ تو انسانوں کی طرح پڑھو. اذا قاموا الى الصلاۃ قاموا کسالى. یہ تو منافقوں کی نماز ہے کہ نماز مر کے اٹھیں اور مر کے پڑھیں. اچھا تراویح میں امام ذرا قرآن ایسا پڑھے نا، کہتے ہیں یار یہ امام تو بس یہ گردن پڑ گیا، یہ تو گھنٹہ لگائے گا توبہ. اور ہمارے ملک میں جو امام ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ 1 گھنٹے میں 3 پارے پڑھے تھے. یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون، آگے پتہ نہیں لگتا پڑھ کیا رہے، بس یعلمون تعلمون سمجھ جاتا ہے. اور وہاں سب سے زیادہ نمازی جاتے کہتے ہیں جی کمال ہے، ایکسپریس لگ گئی جی، 45 منٹ میں نماز وتر دعائیں سب ختم. انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی مجھے یقین ہے، میں ایک بات کہہ رہا ہوں، اللہ کرے میری بات غلط ہو، خدا کرے، میرے خیال میں ایک بندہ بھی نہیں ہوگا جو حضور کے مطابق تہجد پڑھتا ہو. پتہ ہے حضور کیسے تہجد پڑھتے تھے؟ سورت بقرہ پوری، سورت آل عمران کامل، سورت النساء کامل، سورت المائدہ کامل، سورت الانعام کامل. یہ تہجد کی منزل ہے. کبھی پڑھی ہے آپ کی تہجد کو اللہ تعالیٰ کیا جی 8 رکعتیں تہجد پڑھ لیے، ڈھیلے کا فائدہ ہی نہیں، نہ پڑھا کرو. یہ جو ٹکریں مارتے ہیں نا اس سے بہتر ہے کہ بالکل نہ پڑھو، نماز ہوتی ہی نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، بالکل نماز بالکل. حضور نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں. خام کا ٹکرے مارنے کا اور اٹھنے کا اور بھاگنے کا، کہ 2 رکعت پڑھو انسانوں کی طرح پڑھو، 2 رکعت پڑھو سنت کی طرح، آرام سے، سکون سے، اعتدال سے. پتہ لگے کہ تم تو کیا پڑھ رہے ہو، پتہ لگے تسبیح کیا کر رہے ہو، سبحان ربی العظیم پڑھ رہے ہو، پتہ تو ہو نا تمہاری زبان سے کیا نکلا ہے. پتہ ہی نہیں کرتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس وہی تمہاری مرضی ہے، ہم تو بس کہہ سکتے ہیں، درخواست کر سکتے ہیں. مان لو گے تمہارا بھلا ہے، نہ مانو گے ہمارا کہنا تو ضائع جائے گا نہیں، ہمیں تو اللہ اجر دیں گے ہی دیں گے.
کہ ہم نے تو تمہیں دین کی بات پہنچا دی ہے، ہم نے تو تمہیں اللہ رسول کی سنت بتلا دی ہے، آگے تمہاری مرضی ہے، تم مانو نہ مانو۔ جن لوگوں نے اللہ کے نبی کی نہیں مانی تو ایک مولوی کی کیا طاقت؟ جن لوگوں کو اللہ کے کعبے میں آ کے حجر اسود پہ بوسے دے رہے ہیں، ملتزم پہ منہ لگا رہے ہیں، کعبۃ اللہ کے غلاف سے چمٹ رہے ہیں، مقام ابراہیم پہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روضہ مبارک پہ جا کے صلاۃ و سلام بھی عرض کر رہے ہیں، اور دادا کریم شیخ جب ان کو روزے کا حیا نہیں، کعبے کا حیا نہیں، تو ٹکے کا مولوی کہتی۔ بس ہم نے تو حکم ہے اللہ کا دین پہنچانا ہے، آگے تمہاری مرضی ہے، مان لو نہ مان لو، نہ ہم جبر کر سکتے ہیں نہ ہماری طاقت ہے۔ ہمارے ذمہ اتنی ہے کہ بلغوا عنی ولو آیۃ، حضور نے فرمایا میرے دین کا ایک مسئلہ بھی آتا ہو پہنچا دو۔ بدری تم میرا دین پہنچا دو، وعلینا الحساب، چھوڑ دو ان کا حساب میں خود کروں گا، تم میرا دین پہنچا دو۔ یہ نہ کہیں کہ ہمیں کسی نے نہیں بتلایا کہ یہ مسئلہ شریعت میں کیسا ہے، بس چھوڑ دو پھر ان کو، میں جانوں اور میرا حساب۔ اور حساب کیسا؟ واللہ سریع الحساب، کہ ساری مخلوق کا حساب ہوگا، اور دوپہر سے پہلے پہلے جنت والے جنت میں پہنچ جائیں گے، جہنم والے جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، یا اللہ بس معافی والا حساب ہو کہ بس پیشی لگے اور بس ٹھیک ہے اچھا جاؤ معاف کیا، بس یہ عرض یسیر ہو جائے۔ ورنہ اگر ایک ایک عمل پہ پوچھا گیا کہ تم نے کیا کیا تو پھر یاد حضور نے فرمایا جس بندے کو قیامت میں یہ سوال ہو گیا من نوکشا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، سمجھ لو کہ جہنم کا عذاب آ گیا۔ من نوکشا عذب، پھر عذاب آ۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ وقال الإمام محمد حدثنا يزيد قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرني أبي قال كنت جالسا إلى جنب حميد بن عبد الرحمن في المسجد فمر شيخ من بني غفار فأرسل إليه حميد فلما أقبل قال يا ابن أخي مصر فيما بيني وبينك وصر فيما بيني وبينك بأنه قد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء حتى جلس فيما بيني وبينه وقال له حميد ما الحديث الذي حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له الشيخ سمعت عن شيخ من بني غفار أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ينشئ الصحابة فينطق أحسن النطق ويضحك أحسن الضحك والمراد والله أعلم أن الرزق الرعد وضحك البرق قال موسى بن بيت عن سعد بن قال صلى الله عليه وسلم فلا أحسن منه مذاقا ولا أعظم منه منطقا وضحكه والبرق ومنطقه الرعد۔ اس روایت مبارک میں آتا ہے، فرماتی ہیں کہ حضرت حمید نے ایک آدمی کو بلایا، جب وہ آئے تو کہا وسے فیما بینی و بینک، ادھر تھوڑا سی جگہ بنا دو، یہ وہ بندہ ہے انہو قد صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابی ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جب وہ بیٹھ گئے تو حضرت حمید نے پوچھا کہ مل حدیث الذی حدثتنی، وہ حدیث مبارک بیان کرو جو حدیث آپ نے بیان کی حضور پاک سے۔ اس نے کہا کہ سمیت عن شیخ من بنی غفار، بنی غفار قبیلہ ہے، میں نے ان کے ایک بزرگ سے یہ حدیث سنی انہو سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نے یہ حدیث سنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرماتے ہیں ان اللہ ینشئ السحاب، اللہ تبارک و تعالیٰ بادلوں کو بناتی ہیں، فینطق احسن النطق، اور پھر ان کا بولنا ہے سب سے اچھا بہتر بولنا، ہنسنا ہے سب سے بہتر ہنسنا۔ فرماتے ہیں ان نطق الرعد، بولنا جو ہے یہ گرج جو آتی ہے، بادلوں کی گرج جو آتی ہے یہ بولنا ہے، اور اس کے بعد یہ برق جو ہے یہ چمک جو ہے گویا اس کا ہنسنا ہے۔ وقال موسیٰ ابن عبید صالح قال ابن عباس
اطلاع الغیث، اللہ تبارک و تعالیٰ بازوں کو بھیجتی ہیں، فلا احسن منہ مذاقا، کوئی اس سے بہتر ہنسی والے نہیں، کوئی اس سے بہتر بولنے والے نہیں۔ جب ایسی صفتوں کا ذکر آئے تو آمنا باللہ بذاتہ وبصفاتہ الذی اثبتہ فی کتابہ او علی لسان رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم من غیر تکییف ولا تعطیل ولا تشبیہ ولا تمثیل۔ وقال ابن ابی حاتم حدثنا ابی قال حدثنا هشام بن عبید اللہ الرازی عن محمد بن مسلم قال بلغنا ان البرق ملک له اربعۃ وجوہ۔ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ برق کیا ہے، کہتے ہیں فرشتہ ہے جس کے 4 چہرے ہیں۔ وجہ انسان، ایک چہرہ اس کا انسانوں کی طرح ہے، وجہ ثور، اور ایک چہرہ اس کا بیل کی طرح ہے، وجہ نسر، اور ایک چہرہ اس کا شکرہ باز کی طرح ہے، وجہ اسد، اور ایک چہرہ اس کا شیر کی طرح ہے۔ وَإِذَا مَذَا بِذَنبِهِ فَذَاكَ الْبَرْقُ، جب جناب اس کو وہ اپنے گویا کے دم کو ہلاتے ہیں تو گویا یہ چمک پیدا ہوتی ہے۔ وقال الامام احمد حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد بن زیاد قال حدثنا الحجاج قال حدثنا ابو متن سالم بن ابي قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمع الرعد والصواعق، جب میرے آقا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بادلوں کی آواز سنتے، بجلی کی چمک دیکھتے تو یہ دعا کرتے تھے، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک، یا اللہ ہمیں اپنے غضب سے، ناراضگی سے قتل نہ کر دینا، اللہ ہمیں اپنے عذاب سے ہلاک نہ کر دینا، اللہ ہمیں عافیت نصیب فرمانا۔ جب بھی بجلی چمکتی، اور یاد رکھو علماء نے لکھا ہے کہ جب بجلی کی چمک ہو اور بادل کی گرج ہو، جو آدمی قرآن کی یہ آیت پڑھ لے اللہ پاک اس کو نقصان سے بچا لیں گے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور یہ دعا مانگ لے جو حضور نے دعا مانگی، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلك۔ رواه الترمذي والبخاري في كتاب الادب والنسائي في اليوم والليله والحاكم في مستدرك من حديث الحجاج بن عطاء عن ابي مطر ولم يسم به۔ وقال الامام ابو جعفر بن جرير قال حدثنا احمد بن اسحاق قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا اسرائيل عن نبي عن رجل عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه رفعه انه كان اذا سمع الرعد، جب وہ سنتے بادلوں کی گرج، قال سبحان من یسبح الرعد بحمدہ، تو یہ فرماتے کہ وہ بلند پاک ہے ذات جس کی تسبیح بادل بھی بیان کر رہے ہیں۔ وروان علی رضی اللہ تعالی عنہ انه كان اذا سمع صوت الرعد يقول سبحان من سبحت له، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب بادلوں کی گرج سنتے تو فرماتے سبحان من سبحت له، پاک ہے اس کی ذات جس کی تسبیح ہر چیز بیان کر رہی ہے۔ وقد روى ابن عباس وطاووس الاسد بن يزيد انهم كانوا يقولون كذلك، وقال الاوزاعي كان ابن ابي زكريا يقول من قال حين يسمع الرعد سبحان الله وبحمده لم تصبه صاعقة، اور جو بندہ گرج اور چمک کے وقت میں یہ کلمہ پڑھ لے اس کو نقصان نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ وبحمدہ۔ وعن عبد الله بن زبير قال اذا سمع الرعد ترك الحديث وقال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته۔ حضرت عبداللہ بن زبیر جب بادلوں کی گرج سنتے اور بجلی کی چمک دیکھتے تو بات کرنی چھوڑ دیتے اور اس کے بعد فوراً یہ کہتے سبحان الذي، پاک ہے وہ ذات الذی یسبح الرعد بحمدہ جس کی بادل تسبیح کہتے ہیں، ملائکہ جس کے رب سے تسبیح کہتے ہیں۔ ویقول ان ھذا لوعید شدید لاہل الارض، اور فرماتے تھے یہ بادلوں کی گرج، یہ بجلی کی چمک جو ہے بندوں کے لیے اللہ کی طرف سے بڑی تنبیہ ہے کہ ٹھیک ہو جاؤ، ورنہ ایک بجلی گرنے سے ساری دنیا فنا ہو جائے۔ اب اس کے بعد ضرورت رواہ مالک فی موطا والبخاری فی کتاب الادب واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم۔ کہتے جی کہ میری بیوی ہے، نو مسلم ہے، روسی علاقے کی، یوکرائن کی، تو اپنی زبان روسی میں وہ نماز میں پڑھے یہ ناجائز ہے،
یاد رکھو کہ ورنہ تو ہر بندہ پھر کوئی نماز فارسی میں پڑھے گا، کوئی اردو میں پڑھے گا، کوئی روسی میں پڑھے گا۔ نماز میں لازماً وہی پڑھنا ہے الذی قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور نے پڑھا ہے۔ جب تک اس کو سورۃ فاتحہ یاد نہ ہو، سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ پڑھتی رہے، لیکن یاد کرنے کی کوشش کرے تاکہ باقی رات کو رونا اللہ کے سبحان اللہ بڑی اچھی بات ہے۔ اگر مرد قاتل ہے اور عورت مقتول ہے تب بھی مرد قتل ہوگا، یہ کیا معنی ہے؟ یہ تو معنی یہ ہے انصاف ہے کہ مرد کے بدلے مرد، اور یعنی یہ معنی نہیں کہ عورت کے بدلے مرد نہیں ہوگا، انسان ہے، عورت ہو وہ بھی انسان ہے، مرد ہے وہ بھی انسان ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، اس لیے قرآن کہتے ہیں النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن، اللہ نے فرمایا ہر جی کے بدلے جی ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ کہتے ہیں جی کہ ہم لوگ مسافر ہیں اور مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا چاہتے ہیں۔ میرے عزیز امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آپ عمرہ کر سکتے ہیں، لیکن حنابلہ رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ مکے میں آنے کے بعد اب آپ عمرہ نہ کریں، کیونکہ عمرہ وہی ہوتا ہے جو اپنے ملک سے بندہ آتے ہوئے کرتا ہے، لیکن وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ مدینہ منورہ جائیں واپس آئیں گے تو عمرہ کریں گے۔ تو معنی یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی میقات سے گزر گیا تو اس کو عمرہ کرنا ہوگا۔ باقی یہ بات کہنا کہ بی بی عائشہ نے کیا تھا اور حضرت عبد الرحمن نے نہیں کیا تھا تو یہ کوئی دلیل تو نہیں ہے۔ بی بی عائشہ کے لیے نعوذ باللہ یا تو اللہ کے نبی فرما دیتے کہ صرف تمہارے لیے ہے۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بی بی عائشہ نے حیض کی وجہ سے چونکہ عمرہ نہیں کیا تھا تو ہر سال تو بی بی کو حیض نہیں آتا تھا نا، بعد میں تو بی بی عائشہ عمرے کرتی رہی، اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی عمرے کرتے رہے، بلوغ المرام کی شرح سبل السلام میں بھی لکھا ہوا ہے، اور صحابہ نے بھی عمرے کیے ہیں۔ تو بہرحال افضل یہ ہے کہ تم کثرت سے طواف کرو اور اختلافی مسئلے سے بچ جاؤ، لیکن اگر کوئی کرنا چاہے تو احناف و شوافی کے نزدیک جائز ہے، اور حنابلہ کے نزدیک اور اہل حدیث حضرات کے نزدیک مسجد عائشہ سے بغیر عذر کے عمرہ جائز نہیں۔ شب برات کے بارے میں بزرگوں کے اقوال اور بعض ضعیف روایات میں فضیلت ثابت ہے، لیکن قرآن پاک کی آیت مبارک یا صحیح حدیث مبارک سے کوئی بات ثابت نہیں ہوئی۔ میرے تایا ہیں کہ پتہ نہیں کیا لکھتا ہے جی، مجھے تایا نے پالا ہے، میرے حقیقی باپ ہے جن نے مجھے جنا ہے، تو حقیقی باپ حقیقی ہوتا ہے، پالنے والے کا وہ حق نہیں ہو جاتا جو حقیقی کا ہو۔ تو اگر تم حقیقی کا شرم نہیں کرو گے تو پالنے والے کا بھی انشاءاللہ کچھ عرصے کے بعد ختم ہو جائے گا۔ اصل بات جو ہے اصل کو نہ بھولو، تایا بھی تو تمہارے باپ کی وجہ سے ہے نا، تمہارا تایا کیسے بن گیا؟ اصل باپ جو ہے وہی ہے جس سے پیدا ہوئے۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ۔ کہتے ہیں جی کہ 15 شعبان کی رات میں رزق لکھا جاتا ہے، یہ بات ہے لیلۃ مبارکہ، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، اور آگے فیہا یفرق کل امر حکیم، لیکن لیلۃ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے، 15 شعبان کی رات نہیں ہے۔ بہرحال اگر کوئی آدمی نفلی عمرے کرنا چاہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے عمر تطر حجج النسک ینفیان الذنوب والفقر، حضور نے فرمایا جو کثرت سے عمرے کرے، کثرت سے حج کرے تو اللہ اس کے گناہوں کو بھی مٹا دیتے ہیں اور اس کی فقر کو بھی مٹا دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ جس بندے کی روزی تنگ ہو وہ زیادہ عمرے کرے، اللہ رزق کھول دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں برکتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ باقی نہ کرو، نفلی عبادت ہے، کوئی جبر تو ہے نہیں۔
کہتے ہیں جی کہ اگر حضرت عبد الرحمان نے احرام نہیں باندھا، ان کی مرضی ہے، نفلی عبادت ہے، باندھے نہ باندھے نہ باندھے، کوئی جبر ہے، کوئی فرض تھا، کوئی واجب تھا کہ وہ بھی ضرور احرام باندھتے۔ اللہ کے بندے دعا کرو اللہ جھگڑوں سے بچائے۔ جب کرنے پہ آتے ہو تو گھر سے احرام باندھ لیتے ہو، اور نہ کرنے پہ آؤ تو مسجد عائشہ سے بھی منع ہے۔ کیا کرے آپ؟ اللہ ہدایت دے، اللہ ہمیں اختلافات سے بچائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنی میں فہم قرآن و حدیث نصیب فرمائے۔ پتہ نہیں آپ نے کیا لکھا ہے، غدن او راہن صبح و شام، یہ ابھی عربی کا وقت نہیں ہے، عربی کا وقت صبح انشاءاللہ۔ کہتے ہیں جی کہ فجر کی نماز حرم شریف میں تقریباً 5 بجے ہوتی ہے، لیکن اگر جماعت نکل جائے تو ہم نماز کس وقت تک پڑھ سکتے ہیں؟ گھڑیوں میں دیکھ لیں کہ اشراق شروق یہ سورج نکلنے کا وقت کیا ہے، تو سورج نکلنے سے پہلے آپ فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ 5:25 لکھا ہے تو گویا 5:20 تک آپ نماز پڑھ لیں۔ اگر کوئی آدمی دوران طواف قرآن شریف اٹھا کے دیکھ کے پڑھتا رہے جائز ہے، لیکن اللہ کے بندے بے ادبی ہوتی ہے، دھکا لگ گیا، وہ ادھر دیکھ رہا ہے، ادھر لگ رہا ہے، ادھر کیا ضرورت؟ اگر قرآن پڑھنا طواف میں زیادہ ثواب ہوتا تو سب سے پہلے تو خود میرے مدنی پاک پڑھتے تھے، لیکن حضور پاک نے فقط یہ پڑھا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا۔ وجہ کیا تھی؟ حضور پاک جانتے تھے کہ میری امت میں آئیں گے لوگ جاہل ہوں گے، بوڑھے ہوں گے، پڑھے ہوئے نہیں ہوں گے، تو حضور پاک نے ایسے کلمے پڑھے جو ہر کوئی پڑھ لے۔ اگر حضور پاک سارا قرآن بھی چاہتے تو ختم کر لیتے، تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ طواف میں افضل وہی ہے جو حضور پاک نے پڑھا کہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر للہ الحمد لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور جب رکن یمانی پہ آؤ تو دایاں ہاتھ لگاؤ بسم اللہ اللہ اکبر اللہم انی اسألک العفو والعافیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور جب حجر اسود پہ آؤ تو بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ نماز میں پاؤ ہاتھ پتہ نہیں کیا ہے، پاؤں ہاتھ 4 انگولی مجھے نہیں پتا کیا لکھا ہے آپ نے، میں کیا کروں، پڑھا نہیں جاتا تو بتاؤں کیا۔ کہتے جی حدود حرم میں درخت نہیں کاٹنا، ہاں بالکل نہیں کاٹنا چاہیے، لیکن اگر ضرورت کے لیے کوئی چیز لے لی جائے، جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ حدود حرم میں کوئی درخت نہ کاٹو، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اذخر کا جو پودا ہے وہ تو ہمیں ہر حال میں ضرورت پڑتی ہے، آپ نے ہمیں لے کر وہ کاٹ دیا تھا۔ تو اس سے مسئلہ نکلا کہ اگر کوئی ضرورت ہے، وہ مجبوری ہے، کوئی ٹہنی کوئی مسواک لے لیا تو انشاءاللہ اللہ معاف کریں گے۔ افضل یہی ہے کہ احتیاط کرو۔ ایک تو اللہ کے حرم میں درخت بڑی مشکل سے ہوتے ہیں، تو بہرحال جتنا احتیاط ہے وہ بہتر ہے۔ اگر حجر اسود کو ہم دور سے چومیں، اشارہ کریں، میرا بھائی اگر بوسے کا موقع ملے تو افضل ہے کہ بوسہ دے، اگر بوسے کا موقع نہ ملے تو ہاتھ لگا کے چوم لیں، اور دور سے اشارہ کریں اور ہاتھ نہ لگے تو پھر چومنے کی ضرورت نہیں۔ اگر ایک آدمی مکہ مکرمہ سے جدے گیا تو جدے سے واپس آنے کے لیے احرام باندھے گا نہیں باندھے گا؟ کیونکہ جدہ حد حرم سے باہر ہے لیکن میقات کے اندر ہے، میقات یلملم ہے، جدہ میقات نہیں ہے۔ جدہ حرم سے تو باہر ہے، ہل میں تو ہے، لیکن داخل المیقات ہے۔ لیکن اللہ توفیق دے، اگر جدے بھی جاؤ تو واپسی پہ احرام باندھ لو، مفت کا عمرہ مل رہا ہے تو تکلیف کیا ہو رہی ہے؟ ایک عبادت ہے، اور جدے ویسے گئے ہو 2 چادریں باندھنی ہے، 1 گھنٹے میں عبادت کا موقع مل جائے گا۔ اور آگے رمضان آ رہا ہے، اور حضور نے فرمایا کہ رمضان کا عمرہ تو ایسے ہے، فرمایا عمرۃ فی رمضان، رمضان میں عمرہ کرنا ایسی ہے جیسے کسی بندے نے حضور محمد مصطفیٰ کے ساتھ مل کے حج کیا ہو۔ اتنی بڑی نعمت ہے، دعا کرو اللہ سب کو نصیب کرے۔
کہتے جی ہم پاکستان سے آئے ہیں اور 20 دن کے لیے، کچھ دن مکے میں اور کچھ دن مدینہ منورہ میں، تو آپ مسافر ہیں، اگر امام مقیم ہے تو نماز پوری پڑھیں گے، لیکن اگر آپ اکیلے پڑھیں تو پھر آپ کو نماز قصر پڑھنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کب پیدا کیا؟ مخلوقات سے پہلے یا بعد میں؟ بہت بعد میں۔ اللہ نے پہلے آسمان زمین پیدا کیے، جنت پیدا کی، پہلے جن پیدا کیے، ان کو زمین میں بھیجا، جن کئی سالوں تک زمین میں رہے، انہوں نے گڑبڑ کی، پھر فرشتوں نے مار مار کے ان کو بھگایا، پھر اللہ نے آدم کو پیدا کیا۔ آپ بہت بعد میں پیدا ہوئے۔ اللہ کی آمد کے دن گناہ گار اور بغیر گناہ والے دونوں کو بخشے گا۔ بغیر گناہ والے تو ویسے بخشے ہوئے ہیں نا، بخشے گا تو ہم گناہ گاروں کو جن کے گناہ ہیں۔ کہتے جی دعا کریں کہ پاکستان میں اللہ اسلام کا قانون نافذ کرے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کا قانون نافذ فرما دیں، اسلام کو غالب فرما دیں، اسلام کا کام کرنے والوں کی مدد فرمائیں، دین کے نام لیواؤں کی عزت کی حفاظت فرمائیں۔ لیکن دعا کرو، صرف دعاؤں سے کام نہیں چلے گا۔ دیکھو نا جی، اب مثلاً آپ صرف دعا کرتے رہیں کہ اللہ میاں میری بھوک مٹا دے اور اللہ میاں میری بھوک کھاؤ، کچھ نہیں، دعاؤں سے کام نہیں چلے گا۔ جب تم اپنے گھر میں دین نہیں لانا چاہتے ہو تو ملک میں کیسے آ جائے؟ اللہ نے تمہیں یہ 4 فٹ 5 فٹ جو قد دیا ہے، اس پر تم دین نافذ کرنا نہیں چاہتے، جی ملک میں دین آ جائے، کیسے آ جائے؟ ہر مسلمان اپنے گھر میں دین نافذ کر دے، سارے ملک میں آ گیا۔ دین نافذ کرنے کے لیے وہ اوپر سے بندہ ہے۔ یا تم چاہتے ہو کہ دین بھی ہمیں ڈنڈے سے پڑھوائیں، نماز بھی ڈنڈے سے پڑھوائیں، پھر دین مانو گے؟ یہ کیا بات؟ جب ہر بندے نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو دین کا پابند ہے کہ ہم اپنے گھر میں دین نافذ کریں، ہم اپنے ملک میں دین نافذ کریں۔ بہرحال دعا مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بلد الامین کو، تمام اسلامی ملکوں کی حفاظت فرمائے اور قرآن کا قانون جاری فرمائے۔ کسی مولوی کی آپ نے اجازت لینی ہے تو آپ براہ راست ریاست الحرمین میں جا کے اس مولوی صاحب کو لے آئیں، کیونکہ یہاں قاعدہ ہے کہ الحمدللہ اس ملک میں، سعودی عرب میں، تمام ائمہ حرم جو ہے یہ صرف امام نہیں، بڑے بڑے عالم ہیں، علماء ہیں، اور اسی طرح جتنے قاضی ہیں وہ صرف قاضی نہیں، بڑے بڑے علماء ہیں۔ اسی طرح ریاست الحرمین ہے، تو وہ باقاعدہ اس عالم کا امتحان لیتے ہیں، اس سے سوال پوچھتے ہیں، اگر ان کی تسلی ہو جائے تو درس کی اجازت دے دیتے ہیں۔ تو آپ ان کو لے آئیں اور ان کو ملائیں۔ کہتے جی میں نے پاکستان میں روزہ رکھا ہے، لیکن میرا سفر بعد میں سعودی عرب کا ہو گیا، تو میرے بھائی اب دیکھیں گے کہ آپ کے کل روزے کتنے ہوئے۔ اب جب آپ نے وہاں تو روزہ بعد میں رکھنا تھا، یہاں پہلے ہو گیا، تو روزہ پورا کریں گے آپ کا جو کم ہو جائے۔ اگر آپ کا روزے جو ہے نا وہ کم ہو رہا ہے تو پورا کریں گے، کیونکہ روزے یا 29 ہوں گے یا 30 ہوں گے۔ اچھا، یہاں روزہ رکھ کے آپ عید منانے کے لیے پاکستان کے آگے رمضان ابھی موجود ہے، روزہ رکھنا ہوگا۔ میری والدہ کی عمر 80 سال ہے، ان کو میں نے عمرہ تو کیا ہے لیکن وہ بے ہوشی کی حالت میں تھی، وہ اللہ قبول فرمائے، اب کیا ہے، معذور ہے بیچاری، کیا کریں گے آپ۔ اگر کوئی آدمی اپنی اولاد میں وقفہ دینا چاہے کہ بھئی 1 سال یا 2 سال حمل نہ ہو، پہلے بچے زیادہ ہیں، عورت کمزور ہے، کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔ اگر عورت ایام حیض میں ہے تو کیا اس کا خاوند جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ بوس کنار کر سکتا ہے، اکٹھے لیٹ سکتا ہے؟ بالکل لیٹ سکتا ہے، صرف حالت حیض میں جماع کرنا حرام ہے، جماع نہیں کر سکتا، باقی تو سارا تمتع کر سکتا ہے، نفع اٹھا سکتا ہے۔ کہتے جی کہ دوران طواف میں بعد نابینا اور معذور لوگ آ جاتے ہیں، ان کو اگر خیرات دیں جائز ہے۔ اگر ہمارے ملک میں چوری کے سائیکل ہوتے ہیں
اور بعد میں ان کے کاغذات نہیں ہوتے، اگر حکومت پکڑ کے نیلام کرتی ہے تو جائز ہے، لیکن بہتر ہے ان چیزوں سے بچیں، جو مشکوک ہو نا اس سے بچ جاؤ، کیونکہ شک والی چیز میں ڈر ہوتا ہے کہیں ہم حرام میں نہ پڑ جائیں۔ اگر کوئی آدمی سونا لے آپ سے کہ مجھ سے سونا جو ہے یا تو آج ریٹ طے کر کے گویا آپ کے پیسے ہو گئے، یا سونے کا اتنا ہی سونا، اور گڑبڑ نہیں کر سکتے آپ۔ حج کے اندر جو ہے نیت کرنا، احرام باندھنا اور عرفات جانا، طواف زیارت کرنا، یہ 4 چیزیں فرض ہیں، اگر ایک بھی چھوڑ دیں گے تو حج نہیں ہوگا۔ اگر ایک آدمی سے ظہر کی نماز قضا ہو گئی تو قضا فرض کی ہوتی ہے، سنت کی نہیں ہوتی۔ آپ قضا پڑھیں، یعنی وہی 4 رکعتیں جو قضا ہو گئی اس کی قضا کر دیں۔ سرکار دو عالم کی پگڑی مبارک سفید ہے، باقی تفصیل دیکھنی ہو تو شمائل میں دیکھ لیں۔ سرکار دو عالم رمضان المبارک میں ایک تو آپ کثرت سے تلاوت قرآن فرماتے تھے، کیونکہ قرآن اور رمضان کا آپس میں تعلق ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو اس لیے قرآن زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ اور باقی سرکار دو عالم نفل کی کثرت، تراویح کے بعد تہجد، یہ ساری عبادات کی کثرت ہوتی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کو بھی حکم دیتے تھے کہ رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ محنت کریں۔ ایک آدمی جو ہے صحابی نے بھتیجے کو دیکھا پتھر پھینکتا، بتائیے میں نے تو نہیں پڑھا، آپ نے جہاں پڑھا ہے وہیں دیکھ لو۔ اگر کوئی آدمی زمزم سے وضو کرے جائز ہے، غسل کرے جائز ہے۔ آخر جس زمانے میں ماں سوائے زمزم کے پانی ہی نہیں تھا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام وضو کس سے کرتے تھے اور غسل کس چیز سے کرتے تھے؟ اس وقت قبیلہ جرہم اور قبیلہ جو آباد تھے ان کے لوگ کہاں سے پانی پیتے تھے، وضو غسل کہاں سے کرتے تھے؟ یہ تو علماء نے لکھا ہے کہ بھی ادب یہ ہے کہ اب جب دوسرا پانی موجود ہے تو ہم بلا وجہ اس کو کیوں استعمال کریں، ورنہ وہ پانی ہے اور شریعت میں استعمال کرنا جائز ہے۔ ہمارا ایک بزرگ ہے جو ہر سال عمرے پہ آتا ہے، لوگوں نے اس کو سمجھایا ہے کہ یہ رقم خیرات کر دیا کرو، لیکن اگر اللہ نے اس کی حاضری لکھی ہے تو تم روک سکتے ہو۔ اگر اللہ نے اس کی حاضری لکھی ہے مکے اور مدینہ منورہ میں، کوئی نہیں روک سکتا۔ جتنے حج اللہ نے لکھے ہیں اسے کرنے ہیں۔ کسی لوگوں کے کروڑوں ہیں اور ان کو جناب حج کی توفیق۔ اصل پتہ یہ مشورے کیوں ہیں؟ یہ شیطان دماغ میں ڈالتا ہے۔ تمہارے علاقے میں جتنے سگریٹ پیتے ہیں وہ بند کر دو، خیرات کرو، یہ اچھا کام نہیں؟ نہیں ادھر ہے بس، لیکن عمرہ بند کر دو، خیرات کرو تاکہ ادھر سے بھی جائے ادھر سے بھی جائے۔ خیرات اس نے کرنی نہیں، عمرے سے یہ روک دے۔ یہ شیطان دماغوں میں ڈالتا ہے۔ خدا کے بندے تم سارے فیصلہ کر لو کہ آج کے بعد سگریٹ نہیں پیتے۔ آپ کا کیا خیال ہے مسلمان ایک دن میں کتنے پیسوں کی سگریٹ پیتے ہیں؟ ایک دن میں آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کتنی چائے پی جاتے ہیں؟ یعنی اللہ کے کعبے میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اگر مسلمان چائے پینا چھوڑ دیں تو مسلمانوں میں کوئی بندہ غریب نہیں ہوگا، یعنی وہ سارا پیسہ غریبوں پہ لگا دیں، ایک غریب بھی نہیں بچے گا، صرف چائے۔ پان کھانا چھوڑ دیں، اسکریم کھانا چھوڑ دیں، مر تو نہیں جائے گا نا آدمی۔ جب تک یہ اسکریم نہیں تھی لوگ مر گئے، جب تک سگریٹ ایجاد نہیں ہوئی تھی لوگ مر گئے، جب تک یہ پان نہیں آیا تھا اس وقت تک لوگ مر گئے تھے۔ یہ تو ایک شوق ہے اور اس پہ ارب ڈالر کھا جاتے ہو۔ اگر ایک آدمی امام مسجد ہے انگوٹھے چومتا ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، کسی بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اگر ہم انڈیا سے عمرے پہ آئے ہیں اور عمرے سے فارغ ہونے کے بعد کچھ تجارت بھی کر لی، کوئی منع نہیں۔ اللہ نے قرآن میں لکھا ہے لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام۔
اللہ نے فرمایا تم پہ کوئی گناہ نہیں اگر تم اللہ کا روزی کماؤ، اور جب آؤ عرفات سے تو پھر مشعر الحرام پر ذکر کرو، تو حج کے دنوں میں بھی آپ تجارت کر سکتے ہیں، عمرے کے دنوں میں بھی آپ تجارت کر سکتے ہیں۔ لیکن علماء نے ایک بات رکھی ہے، بڑی اچھی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ تمہاری نیت جو ہے وہ تو ثواب کی ہو اور تجارت دوسرے نمبر پہ ہو۔ اگر تجارت غالب آ جائے اور عمرہ نیچے آ جائے تو پھر ثواب نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔